السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، میرے پاس یہ کتاب ہے تحفہ قلندری خزینۃ الاملیاء، جو کہ پیر طریقت حضرت خواجہ محمد دلاور حسین چشتی قادری نقش بندی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ہے سبب ظہور دعائے حزب البحر۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ میں تھے۔ حج کے دن قریب تھے۔ آپ نے اپنے درویشوں اور دوستوں سے کہا کہ ہمیں غیب سے اشارہ ہوا ہے کہ تم اس سال حج کرو گے، اس لیے جاؤ کسی جہاز کی تلاش کرو تاکہ حج کے لیے سفر کریں۔ درویشوں نے بہت تلاش کیا لیکن جہاز نہ مل سکا۔ آخر کافی تگ و دو کے بعد ایک بوڑھے عیسائی کا جہاز مل گیا۔ آپ بما درویشوں اور دوستوں کے جہاز میں سوار ہو گئے۔ جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا اور جہاز چل پڑا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ مخالف ہوا چلنے لگی، جس کی وجہ سے جہاز کے چلنے میں دشواری پیدا ہو گئی۔ مجبوراً لنگر گرا دیا گیا۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہوا کا طوفان تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ شقی قلب اور بد عقیدہ لوگ آپ سے بدظن ہو گئے اور آپ کو طعنے دینے لگے کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں غیب سے حج کرنے کا حکم ہوا ہے، حج کا دن قریب آ گیا ہے، ادھر ہوا کا طوفان تھمنے میں نہیں آ رہا۔ آپ ان شق القلب لوگوں کے طعنے سن سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود صبر و تحمل سے سب کچھ برداشت کرتے رہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت آپ قیلولہ فرما رہے تھے کہ آپ کو خواب میں خاتم الانبیاء فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، غم نہ کرو اور اٹھ، ہمت کر اور اس دعا کو پڑھ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمام کام آسان فرما دیں گے۔ آپ چونکہ چونک کر نیند سے بیدار ہو گئے، وضو کیا اور اس دعا میں مشغول ہو گئے۔ جہاز کے عیسائی کپتان سے کہا، جہاز کا لنگر اٹھا دو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرو۔ جہاز کا کپتان پس و پیش کرنے لگا اور کہا، حضرت ہوا مخالف چل رہی ہے، ہمیں پھر کھینچ کر پیچھے دھکیل دے گی۔ آپ نے فرمایا، جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت کا معائنہ کرو۔ آپ کے مجبور کرنے پر جہاز کا کپتان لنگر اٹھانے لگ گیا۔ اسی وقت مخالف ہوا بند ہو گئی اور موافق ہوا ایسے زور سے چلنے لگی کہ جہاز کی وہ رسی جس سے جہاز بندھا ہوا تھا نہ کھول سکے، آخر اسے کاٹ دیا گیا۔ جہاز بہت جلد بحفاظت منزل پر پہنچ گیا۔ حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھ کر عیسائی کپتان کے دونوں لڑکے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ بوڑھا عیسائی یہ معاملہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ جب وہ رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ اور ان کے تمام درویش، جن سے اس کے دونوں لڑکے بھی شامل ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ بھی ان کے پیچھے جنت میں داخل ہونے لگا تو دربان فرشتوں نے اسے جھڑک کر روک دیا اور کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو، اس لیے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کے دل کی دنیا اس خواب سے بدل چکی تھی۔ فوراً کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے راہ حق میں ایسی محنت کی اور ایسا عروج حاصل کیا کہ ایک زمانہ اس سے فیض یاب ہوا۔ خواتین و حضرات، اس ماہ کے عبقری رسالے میں حضرت صاحب کے ہاتھ کا چھپا ہوا نقش ہے دعائے حزب البحر کا۔ بندہ محمد طارق محمود خادم عبقری تسبیح خانہ لاہور کا یہ ہدیہ نقش حزب البحر کا یہ پوری سند اور تجربے کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ چال اس کی یہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس نقش کو ہاتھ سے بنانا ہے۔ نقش کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیں ورنہ فائدے سے محروم رہیں گے۔ دعائے حزب البحر ایک خاص دعا ہے جو قطب عالم شیخ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ جس طرح یہ دعا عظیم الشان ہے اور بے شمار اولیاء کاملین رحمۃ اللہ علیہ کے ورد میں رہی ہے، اسی طرح اس دعا کا نقش بھی ہر مرض، روحانی، جسمانی مشکل، پریشانی، مسائل، جادو، جنات، بندشیں، رکاوٹیں، مقاصد کے لیے انتہائی تیر بہدف، طاقتور، لاجواب اور مجرب ہے۔ اوپر دعائے حزب البحر کا نقش اور اس کے لکھنے کے چال کا طریقہ بھی واضح کیا گیا ہے، مگر واضح رہے نقش لکھتے وقت چال کو نہیں لکھنا۔ نقش کے استعمال کے ذیل میں چند طریقے بتائے جا رہے ہیں، جیسے سہولت ہو اسے استعمال کریں، مکان دکان میں لٹکائیں، حیرت انگیز کمالات پائیں۔ نقش کو لکھنے کے بعد خوشبو لگا کر لیمینیشن کر کے دکان گھر میں لٹکائیں، انشاءاللہ برکت، عافیت، خیر کا انوکھا نظام متوجہ ہوگا۔ شیطانی طاقتیں، بلائیں، آفات، ناچاکیاں، نفرتیں ختم، رزق اور مال و دولت کی کمی نہ ہوگی، سارا گھرانہ خوشحال اور آباد رہے گا۔ اپنے پاس رکھیں، ترقی، عروج و کامیابی پائیں۔ اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس جیب یا پرس وغیرہ میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی خالی نہ ہوگی۔ جہاں بھی جائیں گے کامیابی قدم چومے گی، اس کی برکت سے ہر دل عزیز بن جائیں گے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گا، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ بے اولادی، لاعلاج مرض، جاجو جنات، نحوست ختم۔ اگر آپ کسی لاعلاج جسمانی اور روحانی بیماری، بے اولادی، کالے سفلی عمل، جادو جنات، آسیب، گھریلو ناچاکیوں، رشتوں کے مسائل، علت، قلت، ذلت اور نحوستوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو دعائے حزب البحر کے اس نقش کو لکھ کر پانی میں ڈال کر روزانہ پینے کا معمول بنا لیں۔ اس نقش کو جتنا زیادہ پھیلائیں گے اتنی زیادہ تاثیر بڑھتی چلی جائے گی۔ اس نقش کو اچھے سے دیکھ لیجئے، جس کو بنانا ہے آپ نے ہاتھ سے بنانا ہے۔ اور دعائے حزب البحر کی زکوٰۃ کا یا چلے کا طریقہ میں پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔